السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان سبرس کی خصوصیات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ملا وجہی کا تعارف پڑھا، داستان سبرس کا تعارف میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا، اس کا خلاصہ ہم نے پڑھا۔ آج اس کی نمایاں خصوصیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سبرس اردو کی پہلی نثری کتاب ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں اردو نثر کی، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ جدید نثر کی ابتدائی جو آثار ہیں وہ اس کتاب میں نظر آتے ہیں سبرس میں۔ ایک داستان ہے، اردو کی اولین داستان ہے، مولوی عبدالحق نے اس کو دریافت کیا، 1635 عیسوی میں لکھی گئی، ملا وجہی نے لکھی ہے، لیکن یہ ملا وجہی کی تبعات نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ سبرس کو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر وجہی نے لکھا۔ عبداللہ قطب شاہی خاندان کے ایک بادشاہ تھے، حکمران تھے، اس کے حکم پر ملا وجہی نے یہ داستان لکھی ہے۔ اس کتاب کو اردو نثر کی اولین کتاب کا شعبہ حاصل ہے۔ میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی نثر کے نمونے ملتے ہیں دکن میں۔ یہ وجہی کی اپنی تبعات نہیں ہے، بلکہ یہ فتحی نیشاپور کی دستور العشاق کا حسن دل کا نثری ترجمہ ہے، تبعات نہیں ہے، خود انہوں نے نہیں لکھی ملا وجہی نے، بلکہ یہ ایک ترجمہ ہے، فتحی نیشاپور کی مثنوی ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ داستان سبرس۔ تو اب ہم اس کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابتدائی تعارف میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا۔ پہلی خصوصیت، صرفی و نحوی خصوصیات۔ سبرس کے متن میں صرفی و نحوی نکات جس مہارت سے استعمال ہوئے ہیں، ان سے سبرس کی صرفی و نحوی خصوصیات کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ایک طرف اگر عربی کے الفاظ و املا کو سادہ کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف فارسی میں گی کا لاحقہ استعمال کر کے بعض الفاظ بنا دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، مثلاً بندہ سے بندگی وغیرہ۔ اب بندہ ایک لفظ ہے، انسان، تو اس میں آخر میں گی کا اضافہ کر کے بندہ سے بندگی بنایا گیا ہے، تو اس کے معنی و مفہوم میں تبدیلی آئی۔ بندہ انسان کو کہتے ہیں، بندگی عبادت کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، معمولی آخر میں گی کا وہ انہوں نے لگایا ہے لاحقہ، گی کا لاحقہ بندہ کے ساتھ انہوں نے لگایا، تو بندہ سے بندگی بن گیا، تو اسی طرح لفظ کے معنی میں تبدیلی آئی۔ تو یہ ایک صرفی و نحوی خصوصیت ہے جو کہ اس داستان میں موجود ہے۔ فارسی اور عربی کا اثر۔ وجہی کی عبارتوں میں، یعنی داستان سبرس کی عبارت میں عربی، فارسی ضرب الامثال بکثرت موجود ہیں، بلکہ اس نے عربی فارسی ترکیبوں کو اردو میں جذب کر کے زبان کا ڈھانچہ تیار کیا، اور پھر ہندوستان بھر کی زبانوں کے مطالعے کی وجہ سے ہر خطے کی زبان اور خصوصاً شمالی ہند کے محاورے کو اپنے ہاتھ جگہ دی اور ایک وسیع تر زبان کی بنیاد رکھی۔ اچھا، ملا وجہی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، قطب شاہی خاندان کے 4 حکمرانوں کا دور انہوں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے ہندوستان کے کئی علاقوں کا سیر کیا ہے، تو ہر جگہ کی زبان ان کو آتی تھی۔ تو جب یہ داستان جب یہ ترجمہ کر رہے تھے، تو ہر زبان کی بولیوں کو انہوں نے اس داستان میں استعمال کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ گجرات چلے گئے ہیں، تو گوجری زبان کے اور نقشے بھی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ گئے ہیں جہاں تیلگو زبان بولی جاتی تھی، تو تیلگو زبان کی ملیالم، کنڑا، اس کی خصوصیات بھی اس داستان میں ہمیں ملتی ہے۔ یعنی جو زبانیں ان کو آتی تھی ملا وجہی کو، وہ ہمیں اس داستان میں دکھائی دیتی ہے۔ وجہی نے اردو زبان کے بارے میں یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ ایک اور بھی زبان تیار ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے جو اردو زبان تھی سبرس سے پہلے، وہ کافی مشکل تھی۔ اس نثر کی بنیاد پر ملا وجہی نے رکھی، عربی فارسی کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو یہ جو آج ہم جدید نثر دیکھ رہے ہیں، تو یہ ملا وجہی ہی کی وجہ سے
ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے زبان بہت مشکل تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو کی اولین نثر کا شرف بھی اس کتاب کو حاصل ہے۔ وجہی نے اردو زبان کے بارے میں یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ ایک اور بھی زبان تیار ہو سکتا ہے۔ وجہی کی زبان آج کل کی زبان کے بہت قریب ہے، اس لیے اس میں عربی فارسی کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں عربی اور فارسی کے الفاظ موجود ہیں، اور اردو کا یہ ایک امتیاز بھی ہے اردو زبان کا کہ اگر ہم جدید ناول دیکھیں، افسانے دیکھیں، تو اس میں بھی عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اور سبرس دیکھیں تو اس میں بھی بکثرت موجود ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی اس میں موجود ہے۔ مثال دیکھیں داستان سبرس سے کہ دانا یا میں یوں چل ہے بات، المعقل نصف الکرامات۔ تو اوپر دیکھیں ہندوستانی زبان ہے، دانا یا میں یوں چل ہے بات ہندی زبان ہے، نیچے دیکھیں پھر عربی ہے، المعقل نصف الکرامات۔ تو یہ ایک آمیزش بھی اس نثر میں داستان سبرس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کردار نگاری، اس کہانی میں تمثیل میں سبرس میں کل 76 کردار ہیں جو غیر مجسم کیفیت انسانی میں ہیں، جن کو مجسم کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایسے کردار ہیں جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، لیکن ملوجی نے اس کو جسم دے کر ایک کردار کی صورت میں پیش کیا ہے، مثلا دل، حسن، عشق۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے جسم دے کر کردار کے صورت میں پیش کیا ہے۔ یوں یہ کہانی انسانی زندگی کا روزمرہ تماشا ہے، اور اسی تماشے کو وجہی نے تمثیل کے روپ میں پیش کیا ہے۔ تمثیل یعنی غیر مجسم کو مجسم بنایا اور اس سے ایک کہانی انہوں نے بنائی، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ کسی دیومالا کا سہارا لیے بغیر اپنی کیفیات کو کردار بنا کر پیش کرنے میں یہ حامی ضرور ہے کہ کردار کو اس میں بامسمہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے کردار اور سیرت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور کسی مختلف عمل کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اچھا اس بات کو سمجھے، اس میں بامسمہ کہتے ہیں اسم، نام کو کہتے ہیں بامسمہ، یعنی جیسا نام ہو اسی طرح کردار۔ تو یہ اس میں بامسمہ کردار ہیں اس سبرس میں، مثلا دل۔ تو دل کا یہ کام ہے کہ یہ بڑا نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، محبت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے جب ہم داستان پڑھتے ہیں کہ دل ہے تو دل کسی پر فریفتہ ہوگا، محبت کا جذبہ اس میں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم پہلے سے یہی توقع کرتے ہیں کہ دل کا بس یہی کردار ہوگا، یہ آگے جائے گا تو یہی محبت ہوگی۔ اسی طرح حسن ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حسن ہے، اس پر دل یہ یا عشق یہ اس پر فریفتہ ہوں گے۔ تو پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس میں بامسمہ کردار ہے، یعنی دل جیسا ہے، جیسا نام ہے اسی طرح اس کا کردار ہوگا۔ عشق جیسا نام ہے اسی طرح ہوگا، عاشق ہوگا عشق۔ تو یہ اس میں بامسمہ ہے۔ تو یہ ایک خامی ہے، ایک اچھی خوبی نہیں ہے محققین کے مطابق کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کردار کا کیا کردار ہوگا آگے، ٹھیک ہے۔ وجہی نے اس قصے کو جاندار بنانے کے لیے حد الوسع کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کہیں کہیں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں اس نے اپنے کسی کردار کی کردار نگاری کی ہے یا کہیں مکالمہ نگاری کی ہے، وہ اس کا اپنا کمال ہے اور اس کا تخلیقی عمل ہے۔ مثلا دیکھیں کردار نگاری ایک کردار کو کس طرح حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں حسن کا روپ اس خاص حسن ناز اوتار، خوش گفتار، خوش رفتار و دیدہ کا سنگار، دل کا آدار، پھول ڈالی تے خوب لٹکتی، چلنے میں نہیں کو ہٹ کر کئی آواز تے کمری کو، کر لے مات چمن میں پھول شرم حضور، لاج تے آسمان پر چڑھے۔ تو دیکھیں حسن کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جب چلتا ہے حسن، اس میں کردار ہے ایک لڑکی کی صورت میں، حسن چلتی ہے تو جس طرح وہ پرندہ ہوتا ہے کمری پرندہ، تو چال اس کی طرح ہے، اس کی خوبصورتی، وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ذرا مشکل پیراگراف ہے، تو اس خوبصورتی کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ قافیہ بندی یا مقفع و مسجع نثر،
یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ وجہی نے اپنے ترقی یافتہ اسلوب میں قافیہ بندی کا بڑا خیال رکھا ہے۔ وجہی کی عبارتوں میں دو دو تین تین جملے عام طور پر باہم قافیہ دار ہوتے ہیں۔ اسے مسجع اور مکفّع نثر کا بڑا شوق ہے۔ یہ شوق شاید قرآن پاک کی تلاوت سے پیدا ہوا۔ تو ملا وجہی کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں دیکھے اس میں بھی وہ کافیوں کی طرح الفاظ ہیں، کلمات ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی چونکہ قرآن پڑھا تھا تو اسی وجہ سے وہی اثر اس نثر میں صبرس میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ کافیوں اور مسجع مکفّع چیز ہمیں اس داستان میں دکھائی دیتی ہے۔ فارسی کے تدبہ میں بھی وجہی نے مکفّع اور مسجع عبارت لکھی۔ صبرس میں تقریباً ہر فقرہ دوسرے فقرے کے ساتھ ہم کافیہ نظر آتا ہے۔ کیسے؟ مثال دیکھیں، یوں کتاب یعنی یہ کتاب، یوں کتاب سب کتابہ کا سرتاج، سب باتہ کا راج، ہر بات میں سو میں راج، اس کا سودا سمجھے نہ کوئی عاشق باج، اس کتاب کی لذت پائے عالم سب محتاج۔ تو دیکھیں، محتاج، باج، معراج، راج، سرتاج سارے کافیے ہیں۔ تو جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ داستان، تو یہی نثر ہے، اول سے لے کر آخر تک یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ مسجع مکفّع عبارت بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ معاشرت کی عکاسی، یعنی کس معاشرے کی عکاسی اس داستان میں ہوئی ہے؟ صبرس میں جا بجا اس زمانے کی معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اس زمانے کے طرز بود و باش، خوراک، لباس، وضاقتہ، ظروف، برتنوں وغیرہ، زیورات، حکومت و حکمت، تجارت و معیشت، غرض کے ہر پہلو سے اس زمانے کی معاشرتی زندگی کے آثار کی تصویر نظر آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ایک زندہ معاشرے کا ایک نکتہ داں ادیب ہے، جس نے اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کو بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے، اس کے حد حال کو بڑی چابکدستی سے احاطہ تحریر میں لایا ہے۔ تو ملا وجہی جس زمانے کے ہیں تو اس زمانے کے حالات، اس زمانے کی معاشرت، ظاہر ہے قطب شاہی دور تھا، حکمران تھے گولکنڈہ کے، شیعہ حکمران تھے، ان کے جو لباس تھے، ان کا خوراک، ان کی جو سلطنت تھی، حکومت کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ ساری چیزیں ہمیں اس داستان میں دکھائی دیتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک داستان ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے اس زمانے کی معاشرت دیکھتے ہیں ہم۔ صوفیانہ خیالات اور اخلاقی تعلیمات، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ وجہی نے اس فرضی داستان میں جگہ جگہ صوفیانہ خیالات و موضوعات، مذہبی روایات اور اخلاقی تعلیمات کی تبلیغ کی ہے، اور یہی روش اس زمانے کے معاشرتی رجحانات کے مطابق تھی۔ وہ جو زمانہ تھا دکن کا، بیجاپور کا، یا اس طرح گولکنڈہ، تو اس میں تصوف اور یہ مذہبی خیالات، اس کا بہت چرچا تھا، اور شیعہ حکومت تھی، شیعہ مذہب تھا ان حکمرانوں کا۔ تو وہی ساری چیزیں ہمیں اس داستان میں بھی دکھائی دیتی ہے، وہی اخلاقی تعلیمات اور مذہبی روایات، وہ چیز، وہ طریقہ کار ہمیں اس داستان میں دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ وجہی نے اپنی کتاب میں اچھے پہلوؤں کی تعلیم و ترویج پر زور دیا ہے اور اخلاق کے برے پہلوؤں کی برائی کی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے تبلیغ بھی کی ہے اس داستان میں، جس طرح صوفیاء کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی اس داستان کی۔ لسانی اہمیت، صبرس اور وجہی کے معاصرین کے ذریعے ہماری اردو نے جڑ پکڑی، یعنی اردو زبان کا جو ارتقائی سفر شروع ہوتا ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔ صبرس کا لسانی دائرہ بھی کافی وسیع ہے، اس میں شمالی ہند کی زبانوں مثلاً برج بھاشا، گوالیاری، راجستھانی اور دوسری زبانوں کے محاورے، ضرب الامثال اور اثرات بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا۔ صبرس کی لسانی حیثیت مسلم ہے، یعنی لسانی حوالے سے بھی یہ اہم ہے، اس میں بہت سی زبانوں اور بولیوں کے الفاظ اس داستان میں صبرس میں موجود ہیں۔ صبرس ایک
تمثیل، یہ آغاز میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ صبرس کو نثر کے پیرائے میں ایک تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تمثیل انشاء پردازی کی اس طرز کو کہتے ہیں جس میں کسی تشبیہ یا استعارہ کو یا انسان کے کسی جذبے مثلاً غصہ، نفرت و محبت وغیرہ کو مجسم کر کے یا دیوی دیوتاؤں کے پردے میں کوئی قصہ گڑھ لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ نثر کی وہ قسم ہے تمثیل جس میں انسان کے جذبات، نفرت، محبت، غصہ، یہ چیزیں اس کو مجسم، اس کو جسم دے کر، نفرت، غصہ، محبت، ان کو جسم دے کر اس کی بدولت ایک کہانی گڑھ لی جاتی ہے، ایک کہانی تیار کی جاتی ہے۔ تو ایک تمثیل بھی ہے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں عشق اس کا ایک کردار ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، حسن ہے اس کا بھی وجود نہیں ہوتا، اسی طرح نظر اس کا کردار ہے، اس کا بھی وجود نہیں ہوتا، لیکن مولا وجہی نے اس کو جسم دیا ہے، ان چیزوں کو، غصہ، نفرت، یہ حسن، عشق کو، اور اس کو کردار کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی بدولت ایک کہانی انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ ایک تمثیلی داستان بھی ہے۔ بہرحال اپنے اسلوب بیان میں صبرس ایک کامیاب تمثیلی داستان ہے۔ اس میں حسن و دل اور عقل و عشق کی جنگ کو بڑی خوبصورت اور کامیاب تمثیل کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا صبرس کے حوالے سے۔ اگر آپ کو اس داستان کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔